إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. جمعہ کے اس مبارک و سعید اور بہترین گھڑی میں مسجد میں موجود تمام جماعتی بھائیوں، مصلیان کرام، عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، بزرگوں، بچوں اور پردہ نشین اسلامی خواتین، اللہ رب العالمین کی سب سے پہلے ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اسی نے ہمیں اور ساری کائنات کو پیدا فرمایا. وہی اکیلا خالق، مالک اور رازق ہے. سب چیزیں اسی کی طرف سے انسان کو پہنچتی ہیں. اچھائی اور برائی کا مالک وہی اللہ رب العالمین ہے. اس کی قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی جانیں ہیں. دل اسی کے ہاتھ میں ہیں. جیسے چاہے وہ اس کو پھیر اور بدل سکتا ہے. اس کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی حمد و ثنا کبھی ختم نہ ہونے والی ہے. اللہ رب العالمین کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام نازل ہو، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک مختصر اور چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے، کیونکہ اللہ رب العالمین نیک لوگوں کے اجر کو، ان کے ثواب کو کبھی ضائع نہیں کرتے. اس آیت کے تحت آج کا عنوان ہے صبر، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت. سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ صبر کہتے کسے ہیں اور صبر کا معنی و مفہوم اور اس کا مطلب کیا ہے. صبر کی عربی میں تعریف کی گئی ہے ہوا حبس النفس عن محارم اللہ. اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو منع کیا ہے، حرام کیا ہے،
ان چیزوں سے رک جانے کا نام صبر ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فواحش کے قریب مت جاؤ، زنا کے قریب مت جاؤ، چوری مت کرو، غیبت مت کرو۔ جن جن چیزوں سے، حرام چیزوں سے اللہ رب العالمین نے بچنے کا حکم دیا ہے، اسی کو صبر کہتے ہیں۔ اور انسان کی خواہش ہوگی وہ کرنے کی، لیکن انسان اس سے رک جائے، اس سے دور ہو جائے، بس اللہ سے ڈرتے ہوئے اس سے دور ہو جائے، اسی کو صبر کہتے ہیں۔ وَحَبْسُهَا عَلَىٰ فَرَائِضِهَا، اور فرائض جو چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے، جس کے کرنے پر انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر صبح کی نماز کو جب انسان اٹھتا ہے تو اٹھنے میں اسے پریشانی ہوتی ہے۔ جب انسان ٹھنڈ کے ایام میں، ٹھنڈ کے دنوں میں وضو کرتا ہے تو وضو کرنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ انسان جب بیمار بھی ہو جائے، پریشان بھی ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنا پڑتا ہے۔ ان ساری پریشانیوں پر اللہ نے فرض کیا ہے، یہ سمجھ کر کے اس چیز کو ادا کرنے کا نام صبر ہے۔ وَحَبْسُهَا عَنِ التَّسَخُّطِ، اور صبر کا ایک مطلب یہ بھی ہے وہ چیزیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین کو ناراضگی دلانے والی چیزیں ہیں، ان چیزوں سے بچنے کا نام صبر ہے۔ انسان اس دنیا میں آیا ہے، انسان کے ساتھ دو چیزیں ہمیشہ لگی ہوئی ہیں، ایک ہے انسان کی خوشی اور ایک ہے انسان کا غم۔ خوشی اور غم یہ ایک سکے کے دو پہلو ہیں۔ جس طرح سکہ سامنے الگ اور پیچھے الگ ہوتا ہے، انسان کی زندگی بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ انسان کی زندگی میں کچھ ایام اور دن ایسے گزرتے رہتے ہیں جس میں وہ بہت خوش رہتا ہے، تب انسان کو اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اب خوشی کے ان دنوں میں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ سے دور رہتا ہے، لیکن ایک کچھ دن ایسے بھی انسان کی زندگی میں آتے ہیں جو اس کے لیے غم کے دن ہوتے ہیں، پریشانی کے دن ہوتے ہیں، مصیبت کے دن ہوتے ہیں، اور اس وقت انسان اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ لیکن سچا، پکا اور کامیاب مومن وہ ہے جو خوشی میں بھی اللہ کو نہ بھولے، غم میں بھی اللہ کو نہ بھولے۔ جب خوشی ہو تو اللہ کا شکریہ ادا کرے، جب غم ہو تو اس پر صبر کرے۔ یہی حدیث میں رسول اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ان اصابته سراء فشکر فکان خیر اللہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیر اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کی شان بھی عجیب ہے کہ مومن کو جب کوئی اللہ کی طرف سے اچھائی پہنچتی ہے وہ کہتا ہے یہ اچھائی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے اس عمل کو خیر کا عمل، بھلائی کا عمل بنا دیتے ہیں۔ اور انسان کو اگر تکلیف پہنچتی ہے، برائی پہنچتی ہے، تو اس پر انسان صبر کرتا ہے اور کہتا ہے یہ سب اللہ کی جانب سے ہے، اور اللہ رب العالمین جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کو بھی اس کے صبر کے بدلے میں بہت زیادہ اجر عظیم سے نوازتے ہیں۔ صبر کا اجر عظیم کیا ہے؟ صبر کا اجر عظیم اور بہت بڑا اجر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت خلد میں، ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں اللہ رب العالمین داخل فرما دیتے ہیں۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی آپ صبر کیجئے، کیونکہ اللہ رب العالمین نیکوکاروں کے اجر کو اللہ کبھی ضائع نہیں فرماتے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ نبی بنے، 40 سال کی عمر میں غار حرا میں جب آپ پر وحی آئی، اس کے بعد دوسری وحی جو آپ پر نازل ہوئی سورہ مزمل اور سورہ مدثر، اسی ابتدائی آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے خاطر، اللہ کے خاطر آپ صبر کیجئے۔
آپ کا یہ صبر ہی آپ کو اونچائی پر پہنچائے گا، آپ کو بلندیوں پر پہنچائے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی تکلیفیں آئیں، کئی پریشانیاں آئیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا جن کی پرورش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس سال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا کہ یہ غم کا سال تھا، جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو قریبی لوگوں کا اسی سال میں کچھ مہینے کے آگے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، اور پھر ابو طالب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور جن کی پرورش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش وہ کیا کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صبر سے کام لیا۔ اس لیے انسان کی زندگی خوشیوں کا اور غم کا مرکب ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب اس پر مصیبت آئے، پریشانی آئے تو صبر کرے۔ یہ انبیاء کرام کی زندگیوں کے واقعات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبر کیا کرتے تھے۔ آپ کو کبھی اپنی ذات سے تکلیف پہنچتی، کسی کی ذات سے آپ کو تکلیف پہنچتی، کسی اور کے ذریعے آپ کو تکلیف پہنچتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبر کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیت المال کا کچھ مال آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں اس کو تقسیم کر رہے تھے، صحابہ میں اس کو بانٹ رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ انصاری تھا اور ابھی نئے نئے ایمان میں داخل ہوئے تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا واللہ ما ارید بہا وجہ اللہ، کہنے لگے اے اللہ کے نبی جو آپ بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ نبی کے سامنے جو نبی کبھی نا انصافی بے انصافی کر ہی نہیں سکتے، اس نبی کے سامنے بد زبانی کرتے ہوئے ایک شخص نے کہا آپ نے ایسی تقسیم کی ہے، آپ ایسا بانٹ رہے ہیں، یہ آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دے رہے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ بانٹ رہے ہیں۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا رحم اللہ موسیٰ خد اوذی اکثر مما آذانی، فرمایا اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے قوم کے لوگوں نے کیا کیا تکلیف نہیں دی، بہت ستایا، بہت تکلیف دی، ہر چیز میں نافرمانی کی، بلکہ ہر چیز میں سوال کرتے رہے موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا، ویسے میں بھی صبر کروں گا، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر اور یہ نئے سے ایمان لانے والے اور یہ ابھی ابھی اسلام میں داخل ہونے والے بعض لوگ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، اپنی زبان سے بد زبانی کرتے ہوئے آپ کے تعلق سے کچھ بولیں گے، ایسے موقع پر آپ صبر کیجئے۔ جیسے آپ کے بھائی، اس سے پہلے آپ کے جتنے بھائی انبیاء کرام گزرے ہیں انہوں نے صبر کیا، اس لیے آپ کو بھی صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے ذریعے ساری امت کے لوگوں کو، ساری امت کے ذمہ داروں کو یہ پیغام ہے کہ انسان جب کبھی بڑا بن جائے، جب کبھی کسی کو بولنے والا بن جائے، ٹوکنے والے ہزار پیدا ہوں گے، ٹوکنے والے ہزار باتیں بولیں گے اور کوئی آدمی بد زبانی سے پیش آئے گا، لیکن اخلاق اور صبر یہ ہے کہ اس کا جواب صبر سے دیا جائے اور اس کا جواب اخلاق سے دیا جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ جو جوش و ولولے میں کسی سے کم نہیں تھے، آپ کا ایمانی جذبہ بھی بہت زیادہ تھا، لیکن ہر معاملے میں وہ صبر کیا کرتے تھے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے وجدنا خیر عیشنا بالصبر، ہماری زندگی کا سب سے بہترین اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ صبر کرنا ہے۔
صبر کر کے ہم کو زندگی گزارنی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ جن کو بات بات پر غصہ بھی آ جاتا تھا اور کبھی وہ غلط چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے کئی معاملات میں صبر کیا، اسی لیے کہتے وجدنا خیر عیشنا بالصبر۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الصبر من الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد فاذا ذهب الصبر ذهب الایمان۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صبر کی کیفیت، صبر کی حالت انسان کے جسم میں جس طرح سر کی اہمیت ہے، جس طرح انسان کے پورے جسم میں سر کی اہمیت ہے، بالکل اسی طریقے سے انسان کی زندگی میں صبر کی اہمیت ہے۔ اگر صبر چلا جائے گا تو انسان کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ ایمان کو بچانے کے واسطے انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں انما الاجر علی قدر الصبر۔ انسان جس طرح وہ صبر کرے گا، جیسے اس کا صبر ہوگا، اللہ رب العالمین اس کے صبر کے جیسا ہی اللہ اسے بدلہ دیں گے۔ یعنی انسان کا صبر اگر بہت لمبا رہا، بہت زیادہ اس نے صبر کیا، تو اللہ اس کا بدلہ بھی اتنا ہی زیادہ دیں گے۔ انسان بے صبرہ ہو کر کے ایک دم گھبراہٹ میں مبتلا ہو گیا تو اللہ رب العالمین اس کے اجر کو کم کر دیتے ہیں۔ اب آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ فضائل صبر کے بعد اللہ رب العالمین صبر کا بدلہ دنیا و آخرت میں کیسے دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلی بات صبر کا بدلہ بے حساب ہے، اور اتنا ہے کہ انسان اس کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ بالکل اللہ رب العالمین نے صبر کے بارے میں بھی ایسا ہی فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دے گا۔ یعنی مطلب اس کا حساب نہیں لگا سکتے، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، اس کو ہم ذکر نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو اتنا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ دوسری بات، انسان جب صبر کرتا ہے تو وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے پسند کرنے لگتے ہیں، اللہ رب العالمین اسے چاہنے لگتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہوئی، صبر کرنے کی دوسری فضیلت یہ ہوئی کہ صبر کرنے والا بندہ اللہ رب العالمین کا محبوب اور پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور جن کو اللہ پسند کرے گا ان کے لیے جنت گارنٹی ہے۔ جن کو اللہ رب العالمین پسند فرماتے ہیں ان کے لیے جنت واجب ہے۔ تیسری بات، الجنت لمن صبر علی بلاء الدنیا، انسان دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے۔ جیسے کسی کو بیماری آ گئی، کسی کو پریشانی آ گئی، اس بیماری اور پریشانی پر صبر کرتے ہوئے یہ کہتا ہے یہ مجھے اللہ کی طرف سے پہنچی ہے اور اللہ کے لیے میں صبر کروں گا، تو اللہ رب العالمین اس کے صبر کے بدلے میں کل قیامت کے دن بے حساب اس کو اجر دیں گے۔ ایوب علیہ السلام کی مثال بڑی مشہور ہے۔ صبر کی جب بھی بات آتی ہے تو ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ضرور آتا ہے، اور حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر صبر ایوب، اگر صبر کی کوئی مثال دی جا سکتی ہے تو وہ ایوب علیہ السلام کا صبر ہے۔ انہوں نے تقریباً 18 سال تک ایک بیماری میں مبتلا رہے، اور انہوں نے اس بیماری میں صبر کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کے صبر کے بدلے میں اس بیماری کو ختم کر دیا۔ انسان کو جو پریشانی، مصیبت و بیماری آتی ہے اس کے ذریعے بھی اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو ختم کرتے ہیں، اور اس کے درجات کو اور اس کے مقام کو اللہ رب العالمین بڑھا دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تسب الحمى، لوگو اگر بخار آ جائے تو بخار کو گالی مت دو۔ انسان کو جب بخار آ جاتا ہے، سب سے زیادہ ٹمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے تو بخار کو گالی مت دو۔ اللہ کے قسم لا تسب الحمى، بخار کو گالی مت دو،
فَإِنَّهَا تَذْهَبُ خَطَايَا بَنِي آدم، فرمایا اس بخار کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب بخار آتا ہے تو اس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کو جو اللہ کے راستے میں ایک چوٹ بھی پہنچتی ہے اس پر صبر کرتا ہے، حتی الشوکہ، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی اس کے پیر میں چبھتا ہے اس پر بھی وہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کا بھی ضرور اسے بدلہ دے گا۔ لہذا معلوم ہوا انسان کو جو بلائیں، پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں اس دنیا میں آتی ہیں اور اس پر انسان صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ آئیے اس تعلق سے ایک واقعہ اور ایک حدیث ہم سنتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ ایک کالی عورت اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ انی اسرع، اللہ کے رسول مجھے ایک بیماری ہے اور بیماری یہ ہے کہ میں اچانک بے ہوش ہو جاتی ہوں اور میرے زبان سے کف کی طرح کچھ نکلنے لگتا ہے، میں پریشان ہو جاتی ہوں اور یہ بیماری سے میں بڑی پریشان ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عورت کی شکایت سنی تو آپ نے کہا کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ میں دعا کروں اور تمہاری بیماری ختم ہو جائے اور پھر تمہیں کوئی اجر نہ ملے، یا ایک کہ تم صبر کرو گی اللہ رب العالمین اس کا بدلہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں تمہارے لیے جنت ہے؟ اس عورت نے کہا جب صحابہ کے سامنے، صحابیات کے سامنے جنت کا ذکر آ جاتا تو وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنی تکلیف کی پرواہ نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے مومنوں سے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنی جانیں قربان کرنے والے، اپنے مال قربان کرنے والے، اپنے اولاد قربان کرنے والے، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کی ضمانت اور جنت کی گارنٹی دے دی ہے۔ صحابہ کے سامنے جب بھی جنت میں داخل ہونے کا ذکر آتا، جنت کا تذکرہ آتا تو صحابہ کرام جنت کو ترجیح دیتے اور دنیا کی ہر تکلیف کو برداشت کر لیتے۔ اس خاتون نے، اس جنتی عورت نے کہا اللہ کے رسول میں اس بیماری پر صبر کروں گی، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ جب مجھے یہ بیماری آئے، جب میں بے ہوش ہو جاؤں تو میرے جسم کے کپڑے میرے جسم میں رہیں، جسم کے کپڑے میرے جسم سے نہ ہٹے، بے پردگی نہ ہو، بس آپ اتنی دعا کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون جنت کے متعلق اللہ کے رسول نے دعا فرمایا اے اللہ اس کو اس بیماری میں رکھتے ہوئے، کم کرتے ہوئے، اللہ تو اس کی جو آبرو ہے، اس کی عزت ہے، اس کی حفاظت فرما۔ وہ عورت مرتے دم تک اسی بیماری میں مبتلا رہی۔ جب یہ بیماری آ جاتی جو آج کل پرس کی بیماری اس کو کہتے ہیں، اس بیماری کے آنے کے بعد اس کے جسم کے کپڑے صحیح سلامت رہتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص جنتی خاتون کو دیکھنا چاہتا ہے، جو کوئی شخص جنتی عورت کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس عورت کو دیکھے، میں نے اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیائی امراض میں، جو دنیائی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری پریشانیاں اور مصیبتیں اللہ کی جانب سے ہے، اللہ بیماری دینے والا اور بیماری کو دور کرنے والا ہے اور ہر چیز میں اللہ رب العالمین کی خوشی شامل حال ہے۔ یہ کہتے ہوئے انسان صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ چوتھی بات، انسان جب صبر کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کا مقام انبیاء کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اور اللہ رب العالمین صالحین کے ساتھ اللہ رب العالمین ان کا مقام فرمائیں گے۔ اس لیے انسانی دنیا میں جو پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں، انسان ان پریشانیوں اور مصیبتوں پر صبر کرے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید نے فرمایا وَاصْبِرْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، فرمایا اے لوگو صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی بھی چیز کی گھبراہٹ اور کسی بھی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی۔ صبر تین قسم کا صبر ہوا کرتا ہے، صبر تین طرح کے ہوتے ہیں۔
اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی کسی انسان کو، جب بھی کسی مومن کو تکلیف پہنچتی ہے آپ اسے 3 باتوں کی خوشخبری سنائیے۔ جو تکلیف پہنچنے پر کہتا ہے اے اللہ یہ مصیبت و تکلیف تیری طرف سے ہے اور ہم کو بھی اللہ تیری ہی طرف لوٹنا ہے، تیرے ہی پاس حاضر ہونا ہے، ایسا کہنے والوں کو 3 خوشخبریاں اللہ رب العالمین نے بتایا۔ وہ 3 خوشخبریاں کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ کی جانب سے ایسے بندوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے مہربانی ہوگی، ایسے بندوں پر رحمت ہوگی اللہ رب العالمین کے ایسے بندوں پر۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں، ایک راستے پر، سیدھے راستے پر، اور یہ سیدھا راستہ وہ ان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی لوگوں کو اللہ رب العالمین نے محتد کہا، یعنی سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ قرار دیا ہے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی بات الصبر علی، کہا سب سے پہلے الصبر علی اداء الطاعہ، اللہ رب العالمین کی اطاعت، اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کرتے ہوئے صبر کرنا۔ مثال کے طور پر لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز کو قائم کرنا، برائی سے لوگوں کو روکنا، بھلائی کا حکم دینا، اور یہ ساری باتیں بہت صبر کی باتیں ہیں اور ایسا کرنے والا بہت صبر والا ہے۔ لہٰذا انسان مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو اور اپنے ماتحت رہنے والوں کو یہ نصیحت کرے کہ بچے دین پر قائم رہنا، اللہ کی اطاعت کے لیے قائم رہنا اور پوری زندگی اللہ کی فرمانبرداری میں گزارنا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں اسی کا ذکر کرتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے لوگو کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنے بچوں سے پوچھا یعقوب علیہ السلام نے، بچوں میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ ان سارے بچوں نے کہا اے ابو جان آپ کے انتقال کے بعد ہم اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا، اسحاق کا، ابراہیم کا، یعقوب کا سب کا رب تھا، اس رب کی ہم عبادت کریں گے، اس کے لیے ہم اپنے سر کو جھکا دیں گے اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ الصبر علی طاعت اللہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کے لیے صبر کرے۔ یہ صبر خود نہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس کی نصیحت کرے کہ بچوں اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے تم کو تکلیف آئے گی، نماز پڑھنے میں تکلیف، روزہ رکھنے میں تکلیف، حج عمرہ کرنے میں تکلیف، ان سارے معاملات میں انسان کو اپنے جان کی، مال کی، سب کی قربانی دینی پڑے گی، لیکن پھر بھی انسان ان تمام چیزوں پر صبر کرتے ہوئے اس کو اپنائے۔ مصیبت پریشانی کتنی بھی آئے وہ نماز نہ چھوڑے، وہ جو اللہ کی نافرمانی نہ کرے، ایسے اپنے بچوں کو نصیحت کرے۔ اللہ کی اطاعت میں صبر کرنا یہ صبر کی سب سے پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم الصبر عن ارتکاب معصیت اللہ، اللہ رب العالمین کی معصیت سے دور رہنے، معصیت مطلب نافرمانی، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے دور رہنے کے لیے سب سے پہلے صبر کریں۔ انسان گناہ کرنے میں لذت ہے، گناہ کرنے میں مزہ آتا ہے، لیکن انسان اس گناہ کو دیکھ کر کے، اس کی لذت کو دیکھ کر کے اس کے قریب نہ جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، تم فحش چیزوں کے قریب مت جاؤ۔ یہ فحش چیزیں کرنے میں مزیدار ہوں گی، کرنے میں انسان کو مزہ آئے گا، لیکن پکا مسلمان، کامل مسلمان وہ ہے ایسے مصیبتوں سے، ایسے پریشانیوں سے جس سے اللہ نے حرام قرار دیا ہو، ایسے چیزوں سے انسان دور رہے۔ آخری بات جو اس خطبے کی
جو آخری بات ہے وہ ہے انسان کی زندگیوں میں پریشانیاں آئیں گی، ان پریشانیوں پر صبر کرنا، اس کو بولتے ہیں الصبر علی الاقدار المؤلمہ۔ پریشان کن حالتیں انسان کی زندگی میں آئیں گی، ان پریشان کن حالتوں میں انسان صبر کرے اور صبر کا دامن اس کا ٹوٹنے نہ پائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، فرمایا اللہ رب العالمین کے پاس بڑا بدلہ اس کے لیے ہے جس کی مصیبت بڑی ہو، جس کی مصیبت بڑی ہو اس کے لیے اللہ کے پاس اتنا ہی بڑا بدلہ ہے۔ بعض لوگوں کے لیے پیسہ چلا جانا بڑی مصیبت ہے، بعض لوگوں کے لیے چین سکون ختم ہو جانا بڑی مصیبت ہے، بعض لوگوں کے لیے کسی کا انتقال ہو جانا بڑی مصیبت ہے۔ یہ انسان کی جتنی مصیبتیں وہ جس سے سب سے بڑی مصیبت سمجھتا ہے، اپنی سب سے بڑی مصیبت پر انسان صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس کے صبر کے برابر اس کو اللہ رب العالمین بدلہ دیتے ہیں۔ انسان کی مصیبت جتنی بڑی ہوتی ہے اللہ رب العالمین صبر بھی اس کو اتنا ہی دیتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اور اللہ رب العالمین جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ان کو جنت میں داخل کر دے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ ان کو جنت میں داخل کرتے، ابتلاہم، اللہ ان کو آزماتا ہے، اللہ ان کو آزماتا ہے۔ مطلب یہ ہوا اگر اللہ کی آزمائش کسی بندے کے ساتھ ہے تو گویا اللہ اس سے محبت کر رہا ہے۔ پھر آگے حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا فَمَن رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، جو اللہ کے اس فیصلے سے راضی ہو گیا اللہ بھی اس سے راضی ہو گیا۔ وَمَن سَخِطَ فَعَلَيْهِ السَّخَطُ، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو اللہ کے فیصلے کو نہ مانتے ہوئے اللہ سے ناراض ہو گیا اللہ بھی اس سے ناراض ہو گیا۔ اس لیے انسان کی زندگیوں میں اللہ کے فیصلے عجیب و غریب ہوتے ہیں، کبھی کسی کی وفات اور کبھی کسی دردناک پریشانی میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ دکھ درد کے یہ تکالیف انبیاء کرام کے ساتھ بھی تھے۔ آپ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے ہیں، سارے انبیاء کی زندگی ہم پڑھتے ہیں تو تمام انبیاء کو اللہ رب العالمین نے آزمایا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ان اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ پریشانیاں اس دور میں اگر کسی کو ہوئے ہیں تو انبیاء کو ہوئے ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد جو اللہ کے نزدیک جتنا پسندیدہ ہوتا ہے اللہ اتنا ہی زیادہ اس کو آزماتے ہیں، اور انبیاء کی آزمائش سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آپ غور کریں۔ صرف 2 منٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ یتیم بن کر کے پیدا ہوئے، آپ کے والد نہیں تھے، اور پیدا ہوتے ہی صرف 6 ماہ کی عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، دونوں طرف سے آپ یتیم بن گئے۔ کچھ سال آپ کی پرورش آپ کے دادا نے کی، 6 سال میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ کچھ سال آپ کے چچا نے آپ کی پرورش کی، جیسے ہی آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی آپ کے پاس کوئی کام تو نہیں تھا، بس لوگوں کی مدد کرنا اور لوگوں کا کام کرنا ہی آپ کا کام تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے خدیجہ کا مال لے کر کے نکلتے، خدیجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا بڑی پسند آئی، خدیجہ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ 25 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ایک بیوہ خاتون جس کی عمر 40 سال سے زیادہ تھی اس سے ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے جذبات کو ایک جوان شخص کیا چاہتا ہے؟ ایک جوان شخص چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بھی جوان رہے،
25 سال کی عمر والا 18 سال 19 سال کی عمر کی وہ لڑکی کو شادی کرنا چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی ساری قربانیاں دیتے ہوئے اللہ کے خاطر 40 سال کی بیوہ خاتون جن کے 2 شوہروں کا پہلے انتقال ہو چکا تھا، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں شادی کیا۔ 40 سال تھی خدیجہ کی عمر جب آپ نبی بنے۔ جو لوگ آپ کو صادق امانت دار کہتے تھے وہ سارے آپ کے دشمن ہو گئے۔ ابو جہل، ابو لہب، وہ سب دشمن ہو کر کے آپ کے پکوان میں اوپر سے گندگیاں ڈال دیا کرتے تھے۔ ان ساری تکلیفوں کو برداشت کیا اور بولتے اے لوگوں اپنے پڑوسیوں کا تو خیال کرو، میں تمہارا پڑوسی ہوں، پڑوسیوں کے ساتھ اتنا بے دردی سے سلوک مت کرو۔ ان ساری تکالیف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، صبر کیا۔ صبر کی حد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ جب یہ مرحلہ ختم ہوا، اللہ کے نبی کو نبی بنا دیا گیا، سارے لوگ ایک محفل میں جمع تھے۔ ابو لہب نے آپ سے کہا اے محمد کیا اسی لیے تم نے ہم کو یہاں جمع کیا ہے؟ تمہارے لیے بربادی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بددعائی الفاظ سارے محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ زندگی آگے بڑھتی گئی، آپ سے اللہ رب العالمین نے اولاد نوازا، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور جو ہے اللہ رب العالمین نے ایسے اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ لیکن جیسے جیسے زندگی کے مرحلے چلتے گئے اچانک خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ اسی سال آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ چند سالوں کے بعد آپ کے زندگی میں آپ کی 2 لڑکیاں رقیہ اور ام کلثوم کا انتقال ہو گیا۔ باپ کی موجودگی میں بیٹیوں کا انتقال ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ رقیہ کا، ام کلثوم کا انتقال ہو گیا، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ خدیجہ کا انتقال ہوا۔ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پریشانیوں پر پریشانیاں آتے گئی۔ ادھر گھر کی یہ پریشانی تھی، ادھر کافروں کی پریشانی۔ مکہ جس جگہ آپ پیدا ہوئے تھے وہاں سکون سے آپ کو رہنے نہیں دیا جاتا، آپ کو دعوت کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا، تبلیغ کا موقع نہیں دیا جاتا۔ لوگ آپ کو ستاتے، کبھی چچا آپ کا دشمن بن جاتا، کبھی پڑوسی آپ کا دشمن بن جاتا، کوئی جان سے مارنے کا سوچتا۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اتنی زندگی پریشان ہو گئی، جہاں پیدا ہوئے تھے وہاں کے لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ مجبور ہو کر کے جس بستی میں پیدا ہوئے تھے اس بستی کو چھوڑ کر کے جانا پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا مکہ انی احبک حبا شدیدا ولکن قومک اخرجونی، اے مکہ میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، یہاں پیدا ہوا ہوں، پلا ہوں، بڑا ہوں، میں یہیں پر رہنا چاہتا ہوں، لیکن میری قوم مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولتے ہوئے، روتے ہوئے، کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہوئے آپ نے راتوں رات ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ آپ نے ہجرت فرما دیا۔ یہ ساری تکلیفیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے برداشت کیا؟ اللہ کے لیے برداشت کیا، امت کو پیغام دینے کے لیے برداشت کیا۔ جب آپ مکے سے نکلے تو سارے لوگ دشمن ہو گئے۔ یہاں اعلان ہوا کہ نبی کو جو زندہ یا مردہ لائے گا 100 اونٹ اسے انعام میں دیے جائیں گے۔ یہاں ڈھونڈنے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست ابوبکر کے ساتھ غار ثور میں چھپ گئے۔ یہاں کافر ڈھونڈ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں۔ اسلام کی خاطر آپ نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، کتنی مصیبتیں برداشت کی۔ 8-9 دن کا سفر طے کرتے ہوئے وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کے راستے سے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ مدینے میں جانے کے بعد اور مصیبتیں آ گئی، پھر اور مصیبتیں آ گئی۔ یہاں کافر سب دشمن ہو گئے۔ بدر کی لڑائی ہوئی، بدر کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں کئی مسلمانوں کو بھی تکلیف پہنچی اور کافر بھی جو ہے مارے گئے۔ اس کے بعد پھر احد ہوا، 2 سال کے بعد اور ایک غزوہ ہوا۔ اس غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ٹوٹ گیا، آپ کے پیشانی پر چوٹ آ گئی، آپ کے دانت گر گئے، اتنی پریشانیاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا کیف یفلح قوما شجوا نبیہم، یہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کے دانت توڑ دیے اور نبی کے سر کو زخم پہنچا دیا۔ یہ ساری تکلیفیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے خاطر برداشت کی۔ آپ احد ہوا، اس کے بعد خندق ہوا، یہ سارے غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری آپ پڑھ کر کے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ پڑھ کر کے دیکھیں، تکلیفوں کا دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گزرا ہے۔ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ نہیں کہا اللہ یہ تکلیفیں میری زندگی میں آئی کیوں ہیں، کیوں مجھے تکلیف میں تو مبتلا کیا؟ کیا اللہ کے نبی اللہ کے پسندیدہ بندے نہیں تھے؟ اللہ جس بندے کو جتنا چاہتے ہیں اتنے ہی صبر میں اسے مبتلا کرتے، اتنے ہی آزمائش میں اسے مبتلا کرتے ہیں۔ انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی ساری زندگی اور تمام انبیاء کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، نبی کے اخلاق پڑھیں،
نبی کی زندگی پڑھیں، اس زندگی میں ہمارے زندگی کا راستہ ہے، اسی زندگی سے ہماری زندگی روشن ہو سکتی ہے۔ اس لیے صبر کے ایام میں انسان کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے ہمیشہ دعائیں کرنا چاہیے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں ہر موقع پر، ہر مصیبت پر، ہر پریشانی پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے صبر کیا ہے اللہ رب العالمین ان کے صبر کا بہترین بدلہ دنیا و آخرت میں عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اچانک آنے والی مصیبت سے بچائے، اچانک آنے والے حادثے سے بچائے، اچانک ہونے والی پریشانی سے بچائے، اچانک آنے والی موت سے بچائے، اچانک ہونے والی پریشانیوں سے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نفع کے بعد نقصان سے بچائے، زندگی کے بعد اللہ رب العالمین بہترین موت اور بہترین زندگی اللہ رب العالمین دوبارہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کی پریشانیوں مصیبتوں سے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور فرمائے، ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اللہ غیب سے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ غیب سے مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے سارے مسلمانوں کو نجات فرمائے۔ جن کا انتقال ہوا ہے اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں اونچی اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کے شر و فتنے سے سارے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، آمین۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔